تسلیما اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علی محمد عدد ما ذکرہ الذاکرون وعدد ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق قابل صد تکریم معزز و محترم سامعین کرام، جمعۃ المبارک کے اس بابرکت موقع پر میں آپ کی خدمت میں تصوف کی حقیقت کے بارے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تصوف کیا چیز ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور تصوف حقیقت میں کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بارے میں بھی افراط و تفرید کی راہ اپنا لی گئی۔ کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ تصوف جو ہے وہ کوئی دین کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین ہے، یعنی اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین ہے، جسے وہ اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ تصوف ایک متوازی دین ہے۔ متوازی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک راستہ اصل جا رہا ہے، تو فرض کریں وہاں پر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ ساتھ سے کوئی اور راستہ بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی متوازی راستہ یہ ہے۔ اور دوسرے لوگوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پس تصوف وہی ہے جو ہم کر رہے ہیں، اگرچہ وہ جتنا بھی قرآن و سنت کے مخالف ہو، جتنا بھی وہ حقائق کے برعکس ہو، لیکن انہوں نے اپنے عمل کو ہی تصوف بنا کے پیش کر دیا۔ اور پھر
واصف علی واصف نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی غلام، کوئی آقا پیدا نہ ہو اگر کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب ہر بندے کو بند کر دیں، جب ہر بندے کو کچھ نہ کچھ لوگ ایسے مل جاتے ہیں جو اس کی بات کو مانتے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ اپنی بات میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کا ایک اور مظہر یہ بنا کہ کچھ لوگوں نے بھی تصوف کو ایسے افراد کے تناظر میں سمجھنا چاہا، یعنی وہ کسی ایسے شخص کو لیتے ہیں جو اپنے آپ کو بڑا صوفی کہتا ہے اور بڑے لوگ اس کے ماننے والے ہیں، بڑی لمبی لمبی اس کے پاس گاڑیاں ہیں، اور بلا سے وہ نامحرم عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبواتا ہو، بھلا سے وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو جی تصوف تو یہ کہتا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو، یا تصوف تو غیر محرم اور محرم میں فرق نہیں کرتا وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں غلط فہمی پر مبنی ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جب انہیں تواتر کا درجہ مل جاتا ہے نا، کسی بھی چیز کو تواتر کا درجہ مل جائے، پھر کوئی بھی انصاف پسند آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی جو ایک چیز تواتر سے آ رہی ہے کہ فرض کیجئے گا امت میں ایک چیز آ رہی ہے کہ لوگ تراویح پڑھتے ہیں، اب یہ شروع دور سے آ رہا ہے نا، ہر دور میں لوگ پڑھتے ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی یہ کوئی نہیں ہے، تو اس کی بات کے غلط ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ تواتر کا انکار کر رہا ہے۔ تواتر جو ہے نا وہ بذات خود ایک دلیل ہے۔ اسی طرح تصوف جو ہے نا وہ بھی تواتر سے آ رہا ہے۔ ہر دور میں تصوف اور صوفیہ موجود رہے، اور صوفیہ نے معاشروں پر بڑے گہرے اثرات ڈالے۔ یہ ایک مستشرق تھا، R.A. گب اس کا نام ہے، R.A. گب GIBB، R.A. گب۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بہت سے ایسے موقع آئے جب اسلامی تہذیب کو بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑا، بڑے نازک موقع آئے کہ اسلامی تہذیب کو کچل دیا جائے، اس طریقے سے موقع آئے، لیکن پھر صوفیہ کا طرز عمل سامنے آ جاتا ہے اور وہ اسلام کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی تصوف اس طریقے سے معاشروں پر اثر انداز ہوا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تصوف ہے کیا چیز۔ دیکھیں، کوئی بھی علم ہوتا ہے نا، پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ پھر ہم یہ سمجھیں کہ اس علم کا موضوع کیا ہے، یہ علم کس چیز سے بحث کرے گا، اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو علم ہے اس کے فوائد کیا ہوں گے، اس کا حاصل کیا ہوگا۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک علم ہے جس کو کہتے ہیں علم نحو۔ علم نحو، نحو جو ہے نا، اس علم کے بانی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ آپ نے سب سے پہلے اس کی وہ بنیادی اصول فرمایا تھا کہ کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیہ مجرور، کہ ہر فاعل مرفوع ہوگا، ہر مفعول منصوب ہوگا، ہر مضاف الیہ مجرور ہوگا۔
پھر آگے یہ مرفوعات کی بات آ گئی، منصوبات کی بات آ گئی، مجرورات کی بات آ گئی، علم پھیلتا گیا، پورا علم بن گیا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس علم کا مطلب کیا ہے۔ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد دی تھی، باقاعدہ ایک فن کے طور پر تو یہ بعد میں آیا ہے نا، کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو آپ مبتدا کہتے ہیں، دوسرے کو خبر کہتے ہیں، یہ اصطلاحیں تو بعد میں بنتی نا ہر علم کی۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے تصوف کی اصطلاحیں دہاؤ قرآن و سنت میں، وہ بالکل حقیقت سے محروم ہے۔ اصطلاحیں ہر علم کی ہمیشہ بعد میں بنتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس علم کی اصل کوئی موجود ہے قرآن و سنت میں، وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ تو اب میں آپ کو علم تصوف کے بارے میں یہ باتیں واضح کرنے کے لیے علم نحو کی مثال دے رہا ہوں، ذرا آپ اسے غور سے سننا۔ نحو کا لفظی معنی ہوتا ہے کنارہ، اور اصطلاح میں علم نحو اس علم کو کہتے ہیں جو کسی کلمہ کے آخری کنارے سے باز کرتا ہے۔ مثلا ایک لفظ ہے زید، آپ نے کہہ دیا زید آیا، زید چلا گیا، آپ نے زے پر بھی زبر بولی ہے، یا پر آپ نے جزم بولی ہے، دال کو آپ نے مبہم چھوڑ دیا ہے۔ عربی میں آخری لفظ کو مبہم نہیں چھوڑا جاتا۔ اب زید پہ زبر آئے گی، زید پہ زیر آئے گی، زید پہ پیش آئے گی، زید ساکن ہوگا، کیا ہوگا، اس کا پتہ آپ کو جو علم بتائے گا اسے علم نحو کہا جاتا ہے، یعنی جو لفظ کے آخری کنارے پہ باز کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی جا ابو بکر، رأیت ابی بکر، نہ رأیت ابا بکر، مررت بابی بکر، تو یہ ابو بکر ابا بکر کیوں بن گیا، ابی بکر کیوں بن گیا، یہ آپ کو علم نحو بتائے گا۔ یہ ابی کے آخر میں جو لفظ ہے، ابو بکر کے آخر میں تو زیر ہی آئے گی کیونکہ وہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اعراب تو ابو کا بدلے گا نا۔ یہ ہے علم نحو کا دائرہ کار، علم نحو کا موضوع، اور موضوع کسی علم کی اس بنیادی چیز کو کہتے ہیں جس پر وہ پورا علم گھومتا ہے، پورا علم جو ہے نا اس پر گھومے گا، اس کو موضوع کہتے ہیں کسی علم کا۔ جیسے طب ہے، یہ میڈیکل سائنسز ہیں، طب کا موضوع یہ نہیں ہے کہ پاکستان کیوں بنا تھا، علم طب کا موضوع یہ نہیں ہے کہ اس لفظ کی ترکیب کیا ہے، یہ جملہ کیا ہے، نہیں، علم طب کا موضوع ہے انسانی بدن، پورا علم طب جو ہے نا وہ انسانی بدن سے باز کرے گا۔ تو یہ ہے کسی علم کا موضوع جو جس پر پورا علم گھومتا ہے، اور پھر اتنے علوم ہیں جس کی حد کوئی نہیں، اتنے علوم ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ علوم میں رسوخ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ اسے ملتا ہے جسے اللہ شرح صدر سے نواز دیتا ہے، ورنہ کوئی انتہا نہیں ہوتی علوم۔ اچھا، یہ علم نحو کا مقصد ہو گیا، یہ اس کا ہو گیا علم نحو کا معنی، اور یہ ہو گیا اس کا موضوع۔ اب اس کا مدعا کیا ہے، اس علم کو کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ارے کوئی فائدہ ہوتا ہے نا کسی بھی علم کا، کیوں پڑھا جاتا ہے اس کو؟ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ انسان کلام کرنے میں غلطی سے محفوظ ہو جائے، انسان کلام کرنے میں غلطی سے محفوظ ہو جائے تاکہ وہ صحیح تلفظ کر سکے۔ اگر کسی بندے کو بنیاد ہی نہیں پتہ، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کے بعد ابی بکر آئے گا یا ابا بکر آئے گا، تو وہ ایسی فحش غلطی کرے گا
کہ ایک ابتدائی کلاس کا طالب علم بھی اس کو جاہل سمجھے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ہمیں اچھی طرح یاد سمجھ لینی چاہیے کہ لوگ اچھی چیز کی قدر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، یہ زمینی حقیقت ہے۔ اچھی چیز کی قدر کرنے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور کیڑے نکالنے والوں کی تعداد کی حد ہی کوئی نہیں ہوتی۔ یعنی ایک بندہ ایک تقریر کرے، اس میں وہ جتنی بھی اعلیٰ گفتگو کرے، اگر ایک لفظ غلط ہو جائے گا نا تو ساری توجہ اس لفظ پہ آئے گی کہ دیکھو اس نے اس کا تلفظ ہی صحیح نہیں کیا، ساری ہر چیز پہ پانی پھیر دیں گے۔ یہ انسانی جبلت ہے۔ وہ کیا ہے، اقبال نے کہا تھا، نشہ پلا کے گھرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے سکے۔ یعنی گرتوں کو تھامنے والے تو کوئی ہوتے ہیں نا، یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو گرتوں کو تھامتے ہیں اور چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ تو علم نحو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ انسان گفتگو کرنے میں غلطی سے محفوظ رہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اب اگر کوئی بندہ یہاں پر ورسولہ کو ورسول ہی پڑھ دے اللہ پر عطف کرتے ہوئے تو بالکل معنی کفریہ ہو گیا۔ ایک زبر زیر بدل جائے تو معنی کچھ کا کچھ بن جاتا ہے۔ اس کی بہت سی ہمارے ادب میں مثالیں ملتی ہیں، وہ آپ کے متعلقہ نہیں۔ اب آ جائیں کہ اسی طریقے سے تصوف ہے۔ دیکھیں، ایک صوفی نے کہا تھا کہ تصوف کبھی ایک حقیقت تھی بغیر الفاظ کے۔ اللہ اکبر، بڑی گہری بات۔ محبت جو ہوتی ہے نا، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جاتا، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ محبت کو سمجھنا ہے تو نہ سے خود محبت کر، کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں لگتا۔ یہ کچھ چیزیں محسوس کی جاتی ہیں، وہ بیان نہیں کی جاتی۔ وہ کہتے ہیں تصوف کبھی ایک حقیقت تھی بغیر الفاظ کے، اور آج الفاظ ہیں بغیر حقیقت کے، جو صوفی نے کہا تھا۔ اور آج یہ ہے نہ حقیقت ہے نہ الفاظ ہیں، بس میراث ملی ہوئی ہے زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشے میں۔ سامعین محترم، اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کو پانے کا ذریعہ کیا ہے۔ لیکن ایک بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں انگلش میں دسترس حاصل کروں تو اس کا کوئی طریقہ ہوگا نا، پہلے وہ ٹینسز تو پڑھے، پہلے وہ گرامر تو پڑھے۔ ایک بندہ گرامر تو پڑھتا نہیں ہے، کہتا ہے میں انگلش کا بڑا ماہر ہوں، تو کیا ماہر ہے ابھی؟ تو یہ نہیں پتا کہ ہی کے بعد گوز آئے گا یا گو آئے گا، تو کیا تو کر لے گا بھائی؟ تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، اس کا سلیبس، پھر اس کا مقصود، اس کا مدعا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں لفظ تصوف کو دیکھنا ہے کہ لفظ تصوف کیا چیز ہے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں، عربی زبان کی وسعت کا ایک مظہر یہ ہے کہ ہر لفظ کا ایک مادہ ہوتا ہے، مادہ اصلیہ، مادہ اصلیہ۔ اور مادہ اصلیہ جو ہے وہ کلمات میں سے اس اصل کلمہ کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی حالت میں الگ نہیں ہوتا یا ختم نہیں ہوتا۔ مثلا ایک لفظ ہے سجدہ، سجدہ کرنا، سجدہ، اس نے سجدہ کیا، یہ اس کا مادہ اصلیہ ہے۔ اب آپ مسجود بنا لیں، آپ ساجد بنا لیں، آپ مسجد بنا لیں، آپ سجدہ بنا لیں، آپ یسجدو بنا لیں، آپ لم یسجد بنا لیں،
آپ اس کو یہاں بھی لے جائیں گے نا، سجدہ کرنے کا مفہوم باقی رہے گا۔ یہ ہوتا ہے مادہ اصلیہ۔ جیسے لکڑی ہے، میں آپ مثال دیتا ہوں، ایک لکڑی ہے، لکڑی کی آپ کرسی بنا لیں، لکڑی کا آپ بیٹ بنا لیں، لکڑی کا آپ ٹیبل بنا لیں، اس کا آپ بیڈ بنا لیں، لکڑی تو باقی رہے گی نا۔ یہ ہوتا ہے مادہ اصلیہ کسی چیز کا۔ عربی زبان کا خاصہ یہ ہے کہ جو مفہوم اس کے مادہ اصلیہ میں پایا جاتا ہے، ایک لفظ کا جو مادہ اصلیہ ہے، جو مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، اس لفظ کو آپ کسی بھی حیت میں لے جائیں، وہ لفظ تو موجود رہیں گے ہی نا، مادہ اصلیہ جو ہوا، وہ معنی بھی اس میں موجود رہے گا، وہ معنی بھی اس میں موجود۔ اگر سلب ماخذ کی کوئی استثنائی صورت ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ معنی بھی اس میں موجود رہے گا۔ مثلا ایک لفظ ہے جن آپ کہہ لیں، جن، جیم اور نون، اس مادے میں چھپنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، مخفی ہونا۔ آپ جن کے لفظ کو یہاں بھی لے جائیں گے نا، چھپنے کا مفہوم باقی رہے گا۔ مثلا جن اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہماری نظروں سے مخفی ہے، جن جو ہیں وہ مخلوق ہے جو ہماری نظروں سے مخفی ہے۔ جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو رحم مادر میں جلیوں میں بند ہوتا ہے۔ جنا اس باغ کو کہتے ہیں جسے چار دیواری سے چھپا دیا گیا ہو۔ جنون اس مرض کو کہتے ہیں جس میں عقل چھپ جاتی ہے۔ آپ جیم نون کا کوئی بھی مادہ لے آئیں، اس میں یہ چھپنے کا اور مخفی ہونے کا مفہوم باقی رہے گا۔ اب آ جائیں تصوف کی طرف کہ تصوف کا مادہ کیا ہے، تصوف کا لفظ کس سے نکلا ہے، اور ایک اس کا لفظی معنی ہے، ایک اس کا اصطلاحی معنی ہے۔ اور لفظی اور اصطلاحی معنی میں عموماً کوئی قرب ہوتا ہے، کوئی وجہ اشتراک ہوتی ہے، لیکن اصل اعتبار اس کے پھر لفظی معنی کا نہیں ہوتا بلکہ اس کے اصطلاحی معنی کا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، یہ جو تصوف ہے اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ اس کا مادہ جو ہے نا وہ تو ہے صاد اور فا۔ تصوف کا مادہ صاد اور فا، جسے آپ صف کہہ سکتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تصوف کا لفظ صف سے نکلا ہے۔ صف، یہ پہلی صف دوسری صف۔ تو جو لوگ اہل تصوف کہلاتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ صف اول میں آ کے کھڑے ہوتے تھے، اس لیے انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ اس لیے انہیں صوفی کہتے تھے کہ وہ صف اول میں آ کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ صوفی یا تصوف کا مادہ ہے صفہ، اہل صفہ۔ اہل صفہ کون لوگ تھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب تھے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مٹے ہوئے تھے، انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے، وہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، سرکار کی زیارت کرتے ہیں، سرکار سے علم سیکھتے ہیں، سرکار سے دین سیکھتے ہیں۔ تو صوفی وہ ہوتے تھے جو اہل صفہ کے طریقے پر ہوتے تھے۔ یہ تصوف کسی کاروبار کا نام نہیں تھا، یہ مزاروں کے لیے لڑنے کا نام نہیں تھا، حقیقت میں یہ وہ اہل صفہ کے وارث تھے، اہل صفہ کے طریقے پر چلنے والے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ جو تصوف کا لفظ ہے یہ صوف سے نکلا ہے۔ صوف کہتے ہیں اون کو یا پشمینہ۔ یہ میں داتا حضور کی بحث کا خلاصہ آپ کو بتا رہا ہوں جو داتا حضور نے اس پر لکھی ہے۔ یہ اصل میں آج کل داتا صاحب پہ ایک کام کر رہا ہوں، تو میں کشف المحجوب دیکھ رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس ٹاپک پہ گفتگو کروں۔ صوف کہتے ہیں اون کو، اون۔
تو یہ جو لوگ تھے نا، یہ رنگ برنگے کپڑوں سے بچ کر اون کے کپڑے پہنتے تھے جس میں سادگی پائی جاتی تھی، اس لیے انہیں صوفی کہا جانے لگا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ صفا سے نکلا ہے، صفا، اور صفا کہتے ہیں دل کا پاک ہونا، دل کا پاک ہونا۔ پھر داتا صاحب فرماتے ہیں کہ صفا کی دو قسمیں ہیں، ایک اصل ہے ایک فرع ہے، ایک اصل ہے صفا کی، ایک فرع ہے۔ اصل یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے نا وہ دنیا کے لالچ سے پاک ہو جائے، اور فرع اس کی یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے کٹ کر اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے خالص کر دے۔ تو تصوف کا جو لفظ ہے یہ صفا سے نکلا ہے۔ اگر آپ اس میں غور فرمائیں تو ایکچولی ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ایک ہی حقیقت کے مختلف روپ ہیں۔ مثلا ایک بچہ ہے، اس کا نام تو اکرم ہے، اس نے قرآن حفظ کر لیا ہے، وہ حافظ اکرم ہے۔ وہ قاری بن گیا ہے، وہ قاری اکرم ہے۔ اس نے انجینئرنگ کر لیا، وہ انجینئر محمد اسلم ہے۔ اس نے ڈاکٹریٹ کر لیا، وہ ڈاکٹر اسلم ہے۔ اسے آپ قاری صاحب کہیں، اسے آپ وہ اسلم صاحب کہیں، اسے آپ حافظ صاحب کہیں، اسے آپ ڈاکٹر صاحب کہیں، بندہ تو ایک ہی ہے نا۔ تو جس کا دل صاف ہو جائے گا وہی اہل صوفہ کے طریقے پر ہوگا، جس کا دل صاف ہوگا وہی پہلی صف میں آئے گا، جس کا دل صاف ہوگا وہی عاجزی اور مسکنت والے کپڑے پہنے گا۔ تو یہ ایک ہی حقیقت کے کئی رخ ہے۔ اب سامعین محترم، اب آ جائیں کہ تصوف اصطلاح میں کسے کہتے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو عرض کیا تصوف کا لفظی مفہوم، اصطلاح میں تصوف کسے کہتے ہیں۔ حضرت داتا، حضرت حضور شہنشاہ جیلان، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ فرمان، میں نے بڑی مرتبہ اس کو پڑھا۔ کیا وہ فرماتے تھے کہ لوگوں، تصوف رنگ برنگے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، تصوف اللہ کے لیے خالص ہو جانے کا نام ہے، اللہ کی رضا میں گم ہو جانے کا نام تصوف ہے۔ اب تصوف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، جو کام ہم کرتے ہیں نا، اعمال ہم کرتے ہیں، ان کی دو قسمیں۔ بعض اعمال ایسے ہیں، یا آپ یوں کہیں بعض گناہ ایسے ہیں جو بالکل ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے ایک بندے نے جھوٹ بولا، بالکل واضح بات ہے اس نے جھوٹ بولا۔ ایک بندے نے کسی کو قتل کر دیا، بالکل واضح بات ہے اس نے قتل کر دیا، یہ ظاہری گناہ ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو باطن کے گناہ ہوتے ہیں، باطن کے گناہ۔ ایک بندہ کسی بندے کے بارے میں اپنے دل میں کینہ رکھتا ہے، یہ کوئی چھوٹا گناہ تو نہیں ہے۔ ایک بندہ اپنے دل کو صاف کر لیتا ہے، یہ کوئی چھوٹی نیکی تو نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عمر سے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسیا ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل یا بنیا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو یہ کام کر سکے تو کر، کہ صبح اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ اختلاف رائے کو کینہ نہیں کہتے، اختلاف ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مقرب بندوں میں ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے نیک بندوں میں ہو جاتے ہیں اختلاف رائے، یہ کینہ نہیں ہوتا۔ کینہ یہ ہے کہ بندہ کسی کو ذلیل کرنے کا سوچتا رہے، اس کا خیال آئے نا، اس کے دل بدن میں آگ لگ جائے،
اس کو کہتے ہیں کینہ۔ اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جس بندے کے بارے میں تمہارے نظریات یہ ہیں نا کہ اس کا تصور کر کے تمہارے بدن میں آگ لگ جاتی ہے، کبھی خلوت میں بیٹھ کے اس بندے کی بہتری کے لیے دعا کرنا، پھر دیکھنا خدا تمہیں کیسے اطمینان قلب دیتا ہے۔ یہ تصوف کے علاج ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس طریقے سے کر سکتا ہے تو کر کے تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ پھر فرمایا ذالک من سنتی، میرے بیٹے یہ دل کو صاف رکھنا میری سنت ہے۔ من احب سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبانی فکان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میں جنت میں اسے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گا۔ تو دل کو صاف رکھنا کیا ہے؟ عبادت، ٹھیک ہے؟ اس کا برعکس کیا ہو گیا؟ بغض۔ بغض کیا ہے؟ گناہ۔ نہ دل کو صاف رکھنا بندہ دیکھ سکتا ہے مادی طور پر، نہ گناہ، نہ بغض کو بندہ دیکھ سکتا ہے۔ یعنی بندے نے جھوٹ بولا، بندے نے دیکھ لیا۔ ایک بندے کے دل میں کسی کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، تو وہ تو نہیں نہ دیکھ سکتا۔ میرے بھائی، دین کا وہ شعبہ جو باطن کے گناہوں پر اپنی پوری توجہ مرکوز کرتا ہے، جس کی ساری توجہ انسان کے باطن پہ ہوتی ہے، دین کے اس شعبے کو تصوف کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں کہ دین کا وہ شعبہ، دیکھیں نا، میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ نماز پڑھتے پڑھتے 4 کی بجائے 5 رکعتیں اس نے پڑھ دی۔ اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میری نماز کا کیا حکم ہے، یا اگر میں 4 کی بجائے 5 پڑھ دوں غلطی سے تو میں پھر کیا کروں؟ اس کا جواب آپ کو تصوف نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو علم نحو نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو علم صرف نہیں دے گا، علم بلاغت نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو علم الفقہ دے گا۔ فقہ بھی دین کا شعبہ ہے، وہ دے گا۔ اور ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ یار میرا نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا، یا میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا، یار میرے دل میں کبھی قبر کا خیال ہی نہیں آیا کہ میں نے مرنا ہے، اور نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کون سی قبر پہلی کون سی رات پہلی قبر کی پہلی رات ہو جائے۔ اور وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ یار مجھے کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے کی توفیق نہیں ملی، مجھے کبھی ندامت بھی نہیں ہوئی۔ اس کا جواب آپ کو علم الفقہ نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو علم تاریخ نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو علم بلاغت نہیں دے گا، اس کا جواب آپ کو علم تصوف دے گا۔ یعنی تصوف دین کے علاوہ نہیں ہے، تصوف دین کا وہ شعبہ ہے جو انسان کے باطن کی اصلاح کرتا ہے اور جس کی ساری توجہ انسان کے باطن پہ ہوتی ہے، یہ ہے تصوف۔ اب سامعین محترم، اسے آپ ایک اور بھی، پہلے آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ قرآن مجید میں جو احکامات دیے گئے ہیں نا، مثلا ایک مقام پر فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس بندے نے اپنے دل کو صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی دل کو صاف کرنا
یہ کوئی اجمی سازش نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں تصوف تو اجمی سازش ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں اجمی سازش ہوتی کیا ہے. یہ دل کو صاف کرنا یہ اجمی سازش نہیں ہے، یہ بندہ مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اپنے دل کو صاف کرنا. تو قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں جو صفائی قلب کا سامان کیا گیا ہے نا، تصوف دین کا وہ شعبہ ہے جس کا موضوع وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دل کی پاکیزگی کا اور صفائی کا اہتمام کرتے ہیں. سامعین محترم، اب آپ دیکھیں حدیث جبریل، میں اس کو بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھتے ہیں کہ جبریل نے 3 سوال کیے. پہلا سوال یہ کیا کہ اسلام کیا ہے. آپ نے اس کا جواب دیا کہ اسلام وہ ہے تو گواہی دے اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، یہ اسلام ہے. اس نے کہا ایمان کیا ہے، یہ دوسرا سوال تھا، ایمان کیا ہے. آپ نے فرمایا تو اللہ کو مانے، فرشتوں کو مانے، رسول کو مانے، آخرت کو مانے، کتابوں کو مانے. اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک حدیث ہے، بہت سی حدیث میں یہاں جن کو اسلام کہا گیا ان کو وہاں پر ایمان کہا گیا. تو الاسلام والایمان شیء واحد، عملی طور پر اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہیں. جو بندہ کہتا ہے میں مومن ہوں تو مسلمان ہے، وہ پاگل ہے. جو مومن ہوتا ہے وہی مسلمان ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے وہی مومن ہوتا ہے. فما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین فاخرجنا من کان فیہ من المؤمنین فما وجدنا فیہ غیر بیت من المسلمین، کہ ہم نے مسلمانوں کو وہاں سے نکال لیا اور ہم نے ایک گھر کے علاوہ مومنوں کا کوئی گھر نہیں پایا. حضرت نوح کے گھر کو مسلمانوں کا گھر بھی کہا گیا، انہیں ہی مومنوں کا گھر بھی کہا گیا. تو یہ یعنی عملی طور پر ہے. میں اب آپ اس حدیث پاک کی طرف آتے ہیں. تو اس نے بس تیسرا سوال یہ کیا کہ احسان کیا ہے، احسان کیا ہے. آپ نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ جب تو اللہ کی عبادت میں مگن ہو تجھ پر یہ کیفیت طاری ہو جائے کہ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے. تو سامنے آ، میں سجدہ کروں، پھر لطف ہے سجدہ کرنے کا. تو اور کہیں میں اور کہیں، تیرے نام کو سجدہ کون کرے. احسان یہ ہے اللہ کی عبادت اس طریقے سے کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم تجھ پہ یہ کیفیت تو طاری ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے نا، جب اس کا شیخ دیکھتا ہے تو اور طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا والد دیکھے تو اور طریقے سے پڑھتا ہے. جس کی نمازیں مجمع میں لمبی ہوں اور گھر میں چھوٹی ہوں وہ منافق ہوتا ہے، اور جس کی نمازیں مجمع میں بھی خدا کے لیے ہوں اور خلوت میں بھی خدا کے لیے ہوں وہ مومن ہوتا ہے. شیخ سعدی کہتے ہیں نا کہ ایک بندے کو ایک یعنی اپنے آپ کو تو بڑا صوفی کہتا تھا، اسے کسی بڑے بندے نے بلایا، دعوت پر بلایا، تو وہاں وہ گیا تو اس نے نماز بڑی لمبی پڑھی اور پھر کھانا کھانے لگا تو کھانا بڑا مختصر سا کھایا، بڑا تھوڑا سا، تاکہ پتہ چلے کہ حضرت بڑے قلیل الطعام ہیں. جب واپس آئے، بیٹا بھی ساتھ تھا، تو کہتا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا میرے لیے کھانا لاؤ. انہوں نے کہا آپ تو وہاں سے دعوت پہ گئے تھے. انہوں نے کہا میں نے کم کھایا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت زیادہ کھاتا ہے. انہوں نے کہا ابا جی پھر نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں.
جو آپ نے وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی لمبی پڑی تھی، جس کا ظاہر اور باطن جو ہے نا وہ الگ الگ ہو جائے نا، وہ مومن نہیں ہوتا، وہ کوئی تاجر ہوتا ہے جو دین کے نام پہ تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 سوال کیے جبریل امین نے، وہ آئے تو انسانی شکل میں تھے نا، کیونکہ صحابہ کرام جو تھے نا وہ کیا ہے کہ سوال یہ نہیں ہوگی گفتگو کیسے، سوال یہ نہیں ہوگی گفتگو کیسے، سوال یہ ہے کہ قائم رہیں گے ہوش و حواس، کہ جب میرا محبوب میرے سامنے آئے گا، سوال یہ نہیں ہے کہ میں گفتگو کیسے کروں گا، سوال یہ ہے میرے حواس بھی قائم رہیں گے کہ نہیں۔ رسول کریم علیہ السلام بڑے شفیق تھے اور بڑے خلیق تھے اور بڑے کریم تھے، آسمان کی آنکھ نے میرے پاک نبی سے بڑھ کر شفیق کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن یہ شخصیت کا ایک جلال ہوتا ہے، شخصیت کا بندہ جو ہے نا اس کی شخصیت کے جلال کی وجہ سے ڈر جاتا ہے۔ بڑے بندوں کے پاس جن کے دل میں بڑا احترام ہوتا ہے ان سے بات کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام خود سوال نہیں کر سکتے تھے، سوال کرتے ہوئے ہچکچا جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے جبریل امین کو، وہ کہتے تھے، ہم کہتے تھے کاش کی بدو آ جائے اور بدو آ کے بات کرے۔ بدو تو تہذیب سے ناواقف تھے، دیہاتوں سے آتے تھے، ایسے ہی بولتے تھے، تو کوئی بدو آ جائے سوال کرے تاکہ اس کی وساطت سے کچھ ہمیں بھی مل جائے۔ تو اللہ پاک نے جبریل امین کو بھیجا۔ اب دیکھیں، جب حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ چلا گیا نا سوال کر کے، تو سرکار نے پوچھا تم جانتے ہو کہ یہ کون تھا؟ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے۔ فرمایا ذاکا جبریل، یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں۔ اس نے 3 سوال کیے تھے، اسلام، ایمان، احسان۔ اسلام جو تھا نا، جب اس کو ایک باقاعدہ علم بنایا گیا تو یہ علم الاحکام یا علم الفقہ بن گیا، علم الاحکام یا علم الفقہ۔ اور جو ایمان تھا، جب اس کو باقاعدہ ایک علم بنایا گیا تو وہ علم کلام یا علم العقائد بن گیا۔ اور جو تیسرا سوال تھا نا، احسان کیا ہے، جب اس کو ایک باقاعدہ علم بنایا گیا تو یہ علم التصوف کہلاتا ہے۔ اب کیا ہے، سرکار نے تینوں چیزوں کو دین قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر اسلام ہو ایمان نہ ہو پھر بھی دین نہیں، اسلام ایمان دونوں ہو احسان نہ ہو پھر بھی دین نہیں، احسان ہے ایمان نہیں پھر بھی دین نہیں، احسان ہے اسلام نہیں پھر بھی دین نہیں۔ جس بندے میں تینوں چیزیں پائی جائیں گی اسے اللہ نے دین عطا کر دیا ہے۔ میرے بھائی یہ جو تصوف ہے نا، یہ متوازی دین نہیں ہے، یہ دین کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے۔ یہ امام مالک، ان کا ایک بڑا مشہور فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، ومن جمع بینہما فقد تحقق۔ بڑے بندوں کی بات بڑی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جس بندے نے تصوف تو سیکھ لیا، جس بندے نے تصوف تو سیکھ لیا لیکن علم الاحکام نہیں سیکھا، وہ زندیق ہو جائے گا، زندیق ہو جائے گا، فقط تزندق۔ اور جس بندے نے علم الاحکام تو سیکھا لیکن تصوف نہیں سیکھا، وہ فاسق ہو جائے گا۔
آپ یقین جانیے آج جتنے لوگ لوگوں میں بے یقینی پیدا کر رہے ہیں، دین کے بارے میں شک پیدا کر رہے ہیں، کاش یہ کسی داتا حجویری کے قدموں میں بیٹھے ہوتے، یہ کسی میرے علی شاہ کے قرب میں بیٹھے ہوتے، ان کا دین لوگوں کے لیے فائدہ مند بنتا، شک کا ذریعہ نہ بنتا۔ اور جس بندے نے علم والاحکام تو سیکھا لیکن اس نے تصوف نہیں سیکھا تو وہ فاسق بن گیا۔ وَمَن تَحَقَّقَ بَيْنَهُمَا وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، جس بندے نے دونوں کو جمع کر لیا وہ حقیقت کو پا گیا۔ میرے بھائی، جو تصوف کو حقیر جانتے ہیں وہ بھی حقیقت سے محروم، جو علم الاحکام کو حقیر جانتے ہیں وہ بھی حقیقت سے محروم۔ جس بندے نے علم الاحکام بھی سیکھا اور تصوف بھی سیکھا وہ ہے ابو ہریرہ کے راستے پر چلنے والا، اور وہ ہے حقیقی تصوف کے راستے کو اپنانے والا۔ سامعین محترم، میں بات کو سمیٹتا ہوں، ابھی وہ غرض و غایت میں نے بیان کرنی تھی وہ رہ گئی، اگلے مرتبہ میں کروں گا انشاءاللہ۔ میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے صوفیہ تھے، یہ جو حقیقی صوفیہ تھے، تصوف کے نام پہ دنیا دار نہیں، تصوف کے نام پہ دنیا کمانے والے چکر باز نہیں، جو حقیقی صوفیہ تھے یہ پہلے علم الاحکام میں رسوخ حاصل کرتے تھے اور پھر یہ آ کر تصوف پڑھتے تھے۔ جتنے بھی صوفیہ، یہ بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے ایک مدرسہ میں کتابیں پڑھایا کرتے تھے، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، پس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تمہیں۔ یہ پہلے سیکھتے ہیں۔ یہ حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب علم سے فارغ ہوئے نا تو بادشاہ کے پاس جا رہے تھے کہ مجھے قاضی لگا دیا جائے، قاضی لگا دیا جائے۔ گئے، گلی میں ایک مجذوب بیٹھا ہوا تھا۔ یہ مجذوبوں کی بھی ایک دنیا ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، میں عرض کروں گا آگے جا کے کہ مجذوب کی حقیقت کیا ہے تصوف میں۔ مجذوب کی بھی ایک دنیا ہے۔ مجذوب بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا نظام الدین کجا می روی، نظام الدین کہاں جا رہا ہے؟ فرمایا بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں تاکہ مجھے قاضی لگا دے، چیف جسٹس، قاضی سے مراد ان کا چیف جسٹس، قاضی القضا۔ کہنے لگے بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں۔ اس درویش نے کہا بادشاہ کے پاس نہ جا، اوجودن میں چلا جا، بابا فرید تیرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ پاک پتن شریف کا نام تھا، اوجودن۔ پھر بابا نظام الدین اولیاء یہاں آ گئے تو پہلے یہ داتا گنج بخش حجویری، آپ یقین جانیں ہم کتنا تیر مارتے ہیں کہ گھر سے نکلتے ہیں تو بیرا شریف میں آ گئے، ایک بڑی چھلانگ ماری، ایک یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر لیا، یہی ہے نا ہمارا دائرہ علم۔ حضرت داتا گنج بخش نے 21 ممالک کا سفر کیا تھا علم سیکھنے کے لیے، 21 ممالک کا۔ اور اگر کوئی صوفی ناخواندہ بھی ہو لیکن حقیقت میں صوفی ہو تو میرا رب علم لدنی سے اس کا سینہ منور کر دیتا ہے۔ یہ امام شارانی کو دیکھیے، ان کے اساتذہ کو سلجمانی، اور وہ جو الجواقیت والجواہر کتاب ہے شارانی کی، یہ بیسیکلی ناخواندہ تھے لیکن میرا رب انہیں جاہل نہیں چھوڑتا، جنہیں اپنے قرب عطا فرما دیتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تصوف وہ کیا تھا کہ علم باج کریں فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔
یہ تو عام سی بات ہے نا، علم و باج کریں فقیری، کافر مرے دیوانہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم الاحکام بنیاد ہے، اور تصوف پھر اس پہ جنم لیتا ہے۔ تصوف علم سے دوری کا نام نہیں ہے، تصوف علم کو حقیر جاننے کا نام نہیں ہے۔ ہم کیوں بھول گئے کہ صوفیاء کے صوفی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے علم پڑھنے کے لیے بغداد گئے تھے، اور پھر فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، کہ جب میں علم پڑھ رہا تھا تو میرے خدا نے مجھے علم پڑھتے پڑھتے کتبیت کے مقام پہ فائز کر دیا تھا۔ خدا را اپنی کمیاں چھپانے کے لیے تصوف پر تو اعتراض نہ کرو یار، حقیقی صوفیاء پر تو یہ بدگمانی پیدا کرنے کا ماحول نہ بناؤ۔ تو جس بندے نے علم الاحکام سیکھا تصوف نہیں سیکھا فاسق ہے، جس بندے نے تصوف سیکھا علم الاحکام نہیں سیکھا زندیق بن جائے گا، اور جس بندوں نے دونوں کو جمع کر لیا وہ صوفی بن جائے گا، وہ مہر علی کا وارث بنے گا، وہ ہند الولی کا وارث بنے گا، وہ داتا حجویری کا وارث بنے گا۔ سامعین محترم، یہ میں نے ابتدائی گفتگو آج کی ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے پر میں عرض کروں گا، یہ 1 بجے انشاءاللہ تقریر شروع ہو جاتی ہے تقریباً، کہ تصوف اور شریعت میں کیا ربط ہے، اور تصوف کی غرض و غایت کیا ہے، اور پھر اس کا نصاب کیا ہے، وہ تو خیر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ وما علینا الا